الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مرتبہ سارے حضرات بلند والنال مل کے محبت اندر ڈوب کے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے. میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے. میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے. میری آمنہ دا لال کنا سونا سونا. سارے مل کے کہہ دو میری آمنہ دا لال کنا سونا سونا. میری آمنہ دا لال کنا سونا سونا ہے. میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے. پتھر بجدے رہے وچ سینے عاشق تکدار مدینے. پتھر بجدے رہے وچ سینے عاشق تکدار مدینے. عاشق تکدار مدینے. میرے آقا دا بلال کنا سونا سونا. مل کے کہہ دو میرے آقا دا
پہ لال کنا سونا میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے میرے آقا دا جمال کنا سونا سونا ہے بھائی آمنہ دا لال کنا سونا سونا ہے اللہ رب العزت کی ہم دوسرا کے بعد محبوب کریم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کے بعد زینت محفل رونق محفل زینت القرآ شمس القرآ قاری محمد جاوید اقبال بھوروی صاحب اور فخر اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری غلام جیلانی صاحب اور ثناخوان رسول چچا صوفی عطا محمد صاحب اور آپ سب دوست احباب کی جانی پہچانی شخصیت ہر دل عزیز شخصیت اور ہر من کو پانے والی آواز کے مالک میری مراد محترم جناب عطا الرحمان کمالوی صاحب اور میرے والد گرامی موجود نے اللہ رب العزت میرے والد گرامی دا سایہ تعدیر قائم فرماوے یونانیہ محبتہ منتہ نائٹ والے سامنے بندہ ناچیز گفتگو کر رہی ہے میں انتہائی مشکور ہاں اجدی اس بابرکت محفل عظیم الشان محفل میرے بھائیوں نے منعقد کی تھی ہے بھائی شیر زمان محمد اکرم محمد عرفان اور بالخصوص محمد فضل رحمان جنہوں نے بندہ ناچیز نو اس قابل سمجھا آپ نیک حضرات دے چہرے دی زیارت دا موقع دیتا اور اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر سنن سناون دا موقع دیتا ہے اللہ رب العزت آج دی اس بابرکت محفل نو قبول فرماوے اور اس محفل دے اندر سارے بزرگ چاچا عبدالرحمان کندیاں جو تشریف لائے نے اور محترم جناب چاچا فیض محمد صاحب اللہ رب العزت انہ دیوی حاضری قبول فرماوے اور ہمارے بھانجے محمد عابد علی کندیاں دو تشریف لائے نے اللہ رب العزت انہ دی امت دراز فرماوے اور مزے سامعین اکرام میں تمام اشکان مصطفیٰ دا مشکور ہاں کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور تسا دوست احباب بڑی محبت دے نال بیٹھے ہو بندہ ناچیز نو تسا عزت بخشی ہے اللہ رب العزت تانوں عزت عطا فرماوے جس محبت نال بیٹھے ہو اللہ رب العزت تانیاں محبتاں قائم فرماوے جتنی دیر باونے سے محبت نال باونے میں غریب انسان دعا کرے سا کہ میرا اللہ جتنے لوگ چل کے آئے نے انہوں ہر قدم قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرما میں غریب دعا کرے سا کہ میرا اللہ جتنے میرے بھائی چھوٹے بڑے نوجوان بزرگ بچے جتنے تشریف لے آئے نے میرا مولا انہوں نے سارا دیاں دینی دنیاوی جہد حاجات پوری فرما ہے جڑیاں مرادہ لے کے آنے میرے اللہ نے جھولیاں خالی لوٹا میرے اللہ نے جھولیاں نبھار دے اور میں دعا گوہاں کہ اللہ رب العزت آج دی اس بابرکت محفل نو قبول فرما کے سارے بھائی فضل رحمان دے والد مرحوم چچا محمد زمان مرحوم واسطے ذریعہ نجات بناوے تو ایدی محفل انہاں دے سارے ثواب دے اندر بھی ہے کہ اللہ رب العزت انہاں دی مغفرت فرماوے تے اچھی اولاد نیک اولاد اے صدقہ جاریہ عمال جاریہ جڑے ہوندے جنہاں دا پیچھے ثواب پہنچتا رہندا ہے یہ انہاں وچوں ایک اولاد بھی ہے نیک اولاد ہوئے جیڑا نیک عمل کر سن انہاں دا ثواب والدین تک پہنچدا ہے جیڑا انسان کوئی کام کر ویندا ہے نیکی دا اور وہ پیچھے جاری رہندا ہے جتنے تک جاری رہندا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ثواب پہنچدا رہندا ہے تمہارے سامنے اکرام جس آیت مقدسہ میں تمہارے سامنے تلاوت کیتا ہے اللہ رب العزت نے اس اندر بڑا سونا اعلان فرمایا آج میں تے تسا جمع ہاں اس آیت مبارکہ تسا بارہا سنا علماء کرام کو سنا بارہا سنا بڑا سادہ یا مفہوم تمہارے سامنے رکھے سا ہر بندہ جانتا ہے واقف اس آیت مفہوم تو میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اج میں تھی تو سے اس گھر دے اندر جمع اس واسطے جمع کہ سانو اللہ دے نبی نال پیار ہے، سونے محبوب دے نال پیار ہے، سونے دے ذکر نال پیار ہے، اس واسطے جمع تے رب العالمین اعلان کر رہی ہے کچھ لوگ نکلے نے سانو اللہ نال پیار ہے، اسی اللہ نال پیار کرنے ہاں تے رب فرماندا ہے جڑے میرے نال پیار کردے نے میرے محبوب نہ کوئی اعلان کر دے فتبعونی یحببکم اللہ۔ میرا رب العالمین اعلان فرما رہی ہے میرے محبوب نہ کوئی اعلان کر دے تیری پیروی کرانا جڑے میرے در تے آ رہے نے میری رضا واسطے نکلے نے میرے نال محبت واسطے نکلے نے سونیا تیرے در تے آ جاون نکلے تا اس واسطے یعنی کہ سونیا میرے نال پیار کردے نے اس واسطے نکلے یعنی کہ اسی اللہ نال محبت کردے ہاں لیکن سونیا جب تیرے در تے پہنچ جا سن میں رب انہاں نال پیار کرساں میں رب انہاں نال محبت کرساں یحببکم اللہ۔ رب فرمایا میں پیار کرساں آج تساں جس محبت دے اندر جس چاہت دے اندر آئے بیٹھے ہو میرے بھائی فضل رحمان نے جس محبت دے اندر میلاد منایا ہے سونے دے ذکر دی محفل سجائیے آو اس دا انعام بھی سن لو رب العالمین اعلان فرما رہی ہے فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ رب فرماندہ ہے جب تساں میرے محبوب نال پیار کرو گے میرے محبوب نال محبت کرو گے میں تواڈے گناہ معاف فرما دے سا تواڈی مغفرت فرما دے سا۔ میرے دوستوں جڑا اللہ دے نبی نال پیار کردا جاندا ہے رب تعالی اس نو عزت عطا فرماتا جاندا ہے نالے فرمایا میں اودے گناہ معاف فرما دینا اس دے گناہ معاف فرما دینا اس دی مغفرت کر دینا۔ میرے دوستوں محبت دیاں چند علامتاں ہیں جنہاں وچوں پہلی علامت ہے کہ جن دے نال پیار کیتا جاوے اودیاں اداواں نال بھی پیار ہونا چاہیدا ہے۔ پہلی علامت ہے جن نال پیار ہوندا ہے اس دیاں اداواں نال پیار ہوے دی پیروی کی جاوے۔ دوسری علامت ہے جس دے نال پیار ہوے من احب شیئا فاکثر ذکر فرمایا جس چیز نال پیار ہویندا ہے پھر اس دا ذکر کثرت دے نال کیتا ویندا ہے۔ اکثر ذکر جدے نال پیار ہوندا ہے پھر اس دا کثرت دے نال ذکر کیتا ویندا ہے۔ اج میرے بھائی نے ثبوت پیش کیتا ہے لوگوں مینوں اللہ دے نبی نال پیار ہے رب دے سجن نال مینوں پیار ہے تائیں تے ذکر دی محفل سجائیے۔ اج میں تے تساں سونے دے ذکر سنن سناون واسطے جمع ہو گیا اللہ تعالی اعلان کر رہا ہے جے تانوں میرے محبوب نال محبت ہے تے پھر میرے محبوب نال پیار کر دے جاؤ۔ اے لوگو جب محبت کرو گے میرے محبوب نال میں رب تہاڈی مغفرت کرتا جاسا تے لوگو علامت دوسری ہے انسان ذکر کثرت دے نال کردا ہے۔ فرمایا تیسری علامت ہے جدوں انسان کسے نال پیار کردا ہے پھر اس دے نال جڑی چیز نسبت کرتی جاندی ہے اس دے نال بھی پیار ہوندا ہے پھر اس دے نال بھی پیار ہوندا ہے یعنی اسی اللہ دے محبوب نال پیار کردے ہاں تے اس دے نال نسبت رکھن والی ہر چیز نال پیار کردے ہاں۔ سانو اہل بیت نال بھی ذکر محبت ہے سا پیار کردے ہاں اہل بیت نال بھی اصحاب رسول نال بھی پیار کردے ہاں اسا اہل بیت نو بھی منن والے ہاں اصحاب رسول نو بھی منن والے ہاں اسی اللہ دے نبی نال جڑی چیز نسبت کرتی جاندی ہے سن نال پیار کردے ہاں۔ اور میرے دوستو آج تساں تے اسا اے جڑا ذکر کر رہے ہیں سونے کملی والے دا میرے کریم آقا علیہ السلام دی تے او ذات ہے ایسی اعلیٰ ذات ہے او اعلیٰ ذات ہے جس نال صرف انسان نہیں چرند پرند نہیں بلکہ میرے کملی والے نال تے بے جان چیزاں بھی پیار کر دیاں نے۔ بے
جان چیزاں بھی پیار کر دیا نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا میرے غلاموں دی سنو میرے بھائیو تے پھر ایمان تازہ ہو جاوے بے جان چیزاں کس طرح پیار کر دیا نے آج انسان مومن ہو کے اپنے آپ نو مسلمان کہلوان والا ایمان والا کھامن والا اگر اللہ دے نبی نال محبت نہیں کردا اگر دل وچ عشق رسول نہیں تے پھر اس پتھر تو گیا گزرائے بے جان چیزاں بھی پیار کر رہی نے میرے کریم آقا سلام نے فرمایا میرے غلاموں میں اس پتھر نو ہی مکے دے اندر ایک پتھر ہے اس پتھر نو میں جاندا واں جیڑا پتھر میرے اوتے میرے مبعوث ہون تو بھی پہلے میرے اوتے سلام پڑھدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر مشکل کشا کرم وجہ الکریم اللہ دے نبی فرمایا میں اس پتھر نو جاننا وا جیڑا پتھر میرے اوتے مبعوث ہون تو پہلے بھی میرے اوتے سلام پڑھدا ہے میں اس پتھر نو جاندا او لوگو جیڑا نبی اس پتھر نو جاندا ہے جیڑا سلام پتھر بھیجے محبوب اس پتھر نو بھی جاندا ہے تے اپنے غلاماں نو کیویں نہ جاندا ہوے گا اگر اج سونے نبی نال محبت کرن والا پیار کرن والا اگر سونے نبی لجپال تے درود پڑھ لوے سلام بھیج لوے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غلام نو بھی پہچان لیندے نے غلام نو پہچان لیندے نے بے جان چیزاں بھی پیار کر دیا نے میرے کریم آقا سلام نال پیار کرن والے ہو مسجد دے اندر مسجد نبی شریف ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینہ شریف کے اندر تشریف لے کے گئے نا مسجد دے اندر کریم آقا سلام نے جدوں پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ایک خچی دا ستون نے اس نال سہارا لے کے ٹیک لگا کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے خطبہ ارشاد فرمایا اور میرے کریم آقا سلام اس نال ٹیک لگا کے ہر جمعے تے خطبہ ارشاد فرماندے نے لیکن جدوں منبر کریم آقا سلام واسطے لے آیا گیا اور میرے کریم آقا علیہ السلام منبر تے تشریف لے آئے نے لوگوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے تشریف لے آئے نے لیکن جڑا کھجی دا تنا ہے سکا تنا ہے کھجی دا تنا ہے لیکن اور دھاڑو دھار رون لگی آئے ایسا رونے آئے مرخین لکھتے ہیں اور حدیث اندر آتا ہے اس طرح رونے آئے ایسا رونے چیخا مار کے جس طرح بچہ ماں کو جدا ہو جاتا ہے اس طرح جدائی دے اندر رو رہی ہے میرے دوستو تنہ رو رہی ہے اور بے جان سکا تنہ ہے لیکن بے جان ہو کے بھی میرے محبوب نال پیار کر رہی ہے اور رونے آئے پیار کر رہی ہے جدائی دے اندر رونے آئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ روکیا منبر چھوڑیا اور دینا کو تشریف لے کے آ گئے نے میرے توارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ستون دے ہاتھ دست شفقت رکھے آئے دست شفقت رکھے آئے ایک روایت آندا ہے میرے کریم آقا سلام نے سینے نال لایا ہے اور دتوں شفقت دست شفقت رکھے آئے اس ستون چپ کر گیا ہے خاموش ہو ویندا ہے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ستون اگر تو چاہے تے تینو ہرا بھرا کر دیواں اگر چاہے تے تینو ہرا بھرا کر دیواں سارا سال تو ہرا بھرا راویں تیرے تے پھل لگن پتے لگن اگر چاہے تے تینو جنت دا درخت بنا دیواں ستون خاموش ہو ویندا ہے لیکن دوستو سارے واسطے سبق رہ گئے نے اس ستون سانو سبق دے گیا ہے لوگو ایو حدیث جناب چشتیاں دے امام حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایو حدیث پڑھا رہے نے حدیث جدوں یہ پڑھائی نا تے جدوں یہ وقت آیا حدیث پڑھائی تے آپ رومن لگ گئے ایسے رونے کے آپ دے شاگرداں تے بھی دقت تاری ہو جاندی ہے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ رج کے رونے نے رج کے رونے نے جس ولی آفاقہ آیا شگرد حیران نے آج کیوں آج سارے استاد اتنے رونے نے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا اے میرے شگردو اے میرے بچیو سادے نالوں دیو خچی دا تنہ بھی بازی لے گیا ہے جیڑا بے جان ہو کے بھی محبوب دی جدائی دے اندر رو رہا ہے
اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ ارشاد فرماندے نے اے میرے شاگردو سنم تے خجی دا تنا بازی لے گیا چنگا رہ گیا جیڑا کریم آقا علیہ السلام دی جدائی دے اندر رو رہی ہے اج سانو رونا نصیب نہیں ہوندا فرمایا اے میرے غلامو اس خجی دا تنا سبق دے گیا ہے کہ نبی دی یاد تڑپ جاؤ میرے دوستو سادہ لجپال نبی کریم آقا ایسا لجپال نبی ہے او جیڑا خجی دے تنے نو محروم نہیں رکھدا اج اس دا عاشق اگر تڑپ جاوے کیویں محروم رکھ دینے جنہیں خجی دے تنے نو محروم نہیں رکھیا میرے دوستو جڑے پتھراں نو نہیں بھولے غلاماں نو کیویں بھول سکتے نے ساڈا کریم آقا او لجپال آقا ہے اور میرے کریم آقا سلام نال پیار کرن والے ہو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے نے کہ سب تو زیادہ رب دا اعلان ہے میرے محبوب نال پیار کیتا جاوے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے نے اور راوی جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے نے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ والذی نفس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھیجا دے گی لا یؤمن احدکم حتی اکون من والدہ وولدہ والناس اجمعین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا میرے غلاموں تواڈے وچوں مینوں رب دی قسم ہے اور قسم چا کے فرمایا مینوں اس رب کریم دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے مینوں اس رب دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے تواڈے وچوں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مینوں اپنے والدین تو اپنے ماں باپ تو ود کے اپنی اولاد تو ود کے حتیٰ کہ فرمایا والناس اجمعین ساریاں لوگاں تو ود کے میرے نال پیار نہیں کر سکتا ہوں مہمان والا نہیں ہو سکتا جتنے تک پیار نہیں کرتا میرے نال حتیٰ کہ ماں باپ تو ود کے اولاد تو بھی ود کے سارے انساناں تو ود کے جب تک میرے نال پیار نہیں کرتا فرمایا ایمان والا نہیں ہو سکتا اج ہر بندہ اپنے اندر جان کے اسانو کتنا اللہ دے نبی نال پیار ہے یعنی اللہ دے محبوب اعلان کر رہے نے سنیو سب تو بڑھ کے میرے نال پیار کیتا جاوے یارو اللہ دے محبوب قسم اٹھا کے اعلان کر رہے نے اگر اللہ دے محبوب ایسے اعلان کر لیندے تب پھر بھی کوئی شک کوئی نہیں اللہ دے نبی دے بال گال دے اندر اللہ دے نبی دے فرمان دے اندر اللہ دے نبی دے قول دے اندر کوئی شک کوئی نہیں کر سکتا اگر قسم نہ اٹھا دے اللہ دے نبی پھر بھی کوئی شک کوئی نہیں اور رب تعالی اعلان فرما رہا ہے جب تمہیں میرا محبوب بولتا ہے میں رب دی بھائی ہوندی ہے رب دی مسجد نال بولنا ہے اور میرے کریم آقا سلام نال پیار کرنے والے ہو اللہ دے محبوب اگر ایسے قول فرما دے فرمان قسم نہ اٹھا دے پھر بھی معتبر ہے کوئی شک کوئی نہیں کر سکتا سانو پھر بھی آمین ہے کوئی شک نہیں کر سکتا اللہ دے محبوب نے قسم اٹھائی تھے کیوں اٹھائی ہے میرے دوستو ہو سکتا ہے کوئی کمزور ایمان والا کوئی دلیلہ لے آوے کوئی ہیلے کٹ کے لے آوے کہ اس حقیقت تو اپنا جی چراوے اللہ دے نبی نے اور جڑے جی چراون والے حقیقت انکار کرن والا واسطے سارے راستے بند کر لیتے نے اور قسم اٹھا کے اعلان فرما چھوڑیا ہے قسم اٹھا کے اعلان فرمایا ہے فرمایا والذی نفس محمد بجدہی میں نو اس رب دی قسم ہے جس سے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین
میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام نے کیسا پیار کیتا ہے، کس طرح پیار کیتا ہے، بے جان چیزاں بھی پیار کر رہی ہیں، چرند پرند بھی پیار کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی برکات اندر غلام آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اٹھ پاگل ہو گیا، اس نو حویلی دے اندر بند کر کے آ گیا۔ سونے رب دے محبوبا میرا اٹھ پاگل ہو گیا ہے، وہ ہر بندے نو کاٹدا ہے، سونے میں حویلی دے اندر بند کر کے آ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ میرے اٹھنو آ کے دم کرو تاکہ وہ صحیح ہو جاوے، صحت یاب ہو جاوے۔ میرے کریم آقا سلام نال چلنے نے فرمایا آؤ میرے غلام دے اٹھ والے چلنے آؤ نو دم کرنے آ۔ میرے کریم آقا نے سلام غلام نال جا رہے نے، اور جدوں اس حویلی دے قریب جاندے نے میرے کریم آقا سلام نے فرمائے اس حویلی دا دروازہ کھول لیو، دروازہ کھول لیو۔ غلام ہچکے نے، ڈر رہے نے، صحابہ کرام ڈر رہے نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، کملا ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، سنیا باولا ہو چکا ہے، اے اٹھ باولا ہو چکا ہے، سنیا کاٹ نہ لاوے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نا نا میں ساریاں چی مخلوقاں دا نبی بن کے آیا ہوں، میں نو جاندا میں رب دا نبی یا دروازہ کھول دیو۔ اللہ دے نبی دے حکم دے نال دروازہ کھول دیتا گیا وے، دروازہ کھولے اللہ دے نبی نے میرے توڑے لجپال کریم آقا علیہ السلام حویلی دے اندر داخل ہوئے، اٹھ دوڑدا آیا، سر قدماں وچ رکھ لے آئے، سر قدماں وچ رکھ لیا ہے۔ یارو ایک پاگل اٹھے، اس دے باوجود ایک تے جانور رہے، دوسرا پاگل ہے، لیکن پھر بھی سمجھ لگی ہے، اس نو سمجھ آئے، پھر بھی جان گیا ہے کہ اے آن والی جڑی ہستی ہے، اے جڑی شخصیت آن والی ہے، عام بشر نہیں، ہر بشر نو کاٹ رہی آئے، اپنے مالک نو ہی کاٹ رہی آئے، لیکن جدو اللہ دے نبی سامنے آندے نے جان گیا ہے انہاں انساناں دیاں نہیں جنوں میں کاٹ رہی ہاں، اے کوئی اعلیٰ حسی تے اعلیٰ ذات ہے، اے رب دا سجن آ رہی ہے، اس نے بھی سر سجدے چ رکھ دیتا ہے، سامنے جھک جاندا ہے، قدماں چ سر رکھ دیندا ہے۔ میرے کریم آقا سلام نے دم فرمائے اٹھ ٹھیک ہو جاندا ہے۔ چرند پرند محبت کردے نے، بے جان چیزاں بھی محبت کردیاں نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ جدو خطبہ آخری خطبہ ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا سلام نے مسجد نبی شریف اور اعلان فرمایا لوگاں نو اکٹھا کیتا جاوے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو گلی گلی دے اندر ہوکا دے رہے، لوگوں مسجد اندر جمع ہو جاؤ، اللہ دے نبی بلا رہے ہیں، اج آخری خطبہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ دے نبی فرمایا لوگوں میں تھانوں اج آخری خطبہ دے رہی ہاں، جدو اعلان فرمایا میں تھانوں آخری خطبہ دے رہی ہاں، پھر تھانوں میں خطبہ ارشاد نہیں فرمانا۔ تے لوگوں صحابہ کرام دیاں ہچکیاں بد گئیاں، رومن لگ گئے کہ اے ساڈا یار رب دا سجن ساڈا محبوب اساں تو جدا ہون والا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں آخری خطبہ ارشاد دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، آخری خطبہ دے رہی ہاں، اگر میں کسے دا کوئی بدلہ دینا ہوئے، کسے نے میرے کو بدلہ لینا ہوئے تے میرے کو بدلہ لے لوے، اگر کسے دی دل آزاری ہوئی تے میرے کو آپ کو بدلہ لے لوے۔ اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا لوگوں میں دنیا نو دس کے داریاں وا تاکہ لوگاں پھر سارے نو پتہ چل جاوے، دنیا نو پتہ چل جاوے محمد بدلے دیون آیا ہے، دلواون آیا ہے، کسے کو بدلہ لیندا نہیں۔ اے محمد بدلے چکا کے داری آئے، لوگوں کسے بدلہ لینا ہوئے تے میرے کو لے لوے۔ لوگوں صحابہ کرام دا جمعے گا پھر لوگ جمعنے ایک صحابی رسول اٹھے جنہاں نا حضرت عکاشہ ہے، حضرت عکاشہ کھڑے ہو جاندے نے، اور میرے کریم آقا سلام نے پھر اعلان فرمایا کوئی ہے بندہ میرے کو بدلہ لے لوے۔ میرے دوستو میرے کریم آقا سلام دی طبیعت بڑی ناساز ہے، بیماری دی حالت دے اندر تشریف فرمانے تے فرما رہے نے میرے کو بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جاندے نے، سنیا میں بدلہ لینا ہے، سنیا میں بدلہ لینا ہے۔ لوگوں اللہ دے نبی نال صحابہ نے کیسی محبت کی تھی، توجہ کرے سو انہیں عرض کی تھی سنیا میں بدلہ لینا ہے، تو حکم ہے، تو اصرار ہے، میں اس وقت کھڑا ہو گیا وا۔ اللہ دے نبی فرمایا آ میرے غلام میرے قریب آ جا، میرے کل بدلہ لے لے، اج محمد تو کو جا رہا ہے، میرا آخری خطبہ ہے، میرے کل جس نے بدلہ لینا ہے بدلہ لے لوے۔ میرے کریم آقا سلام دے غلام قریب آ کے عرض کرنے نے سنیا میں بدلہ لینا ہے تے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کس چیز دا بدلہ لینا ہے؟ لے لے۔ اس نے عرض کی رب دے محبوبا ایک جنگ وچ واپس آ رہا سے، میری خچر تھوڑی تیز تھی ہے، میری
سواری دوڑیے تیز تھئیے آپ دی سواری دے نال ٹچ ہوئیے آپ دی سواری دے نال لگیے آپ نے چھڑی ماریے سنیا ماری سواری نو تسا چھڑیے سنیا رب دیا محبوبہ وہ چھڑی مینو لگیے پر سنیا اس دن میں بڑی تکلیف ہوئی ہے میں بڑا دکھ ہویا میں بڑی تکلیف ہوئی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا میرے غلام میرا بدلہ گر لے اپنی جڑی تینوں تکلیف ہوئی تکلیف دا بدلہ لے لے ار کی بھی سنیا رب دیا محبوبہ او جڑا کوڑا میں کو لگا آئی ہوا کوڑا میں اسے کوڑے نال بدلہ لے سا سنیا رب دیا محبوبہ جڑی چھڑی اتھے ماری گئی ہے جڑا کوڑا استعمال کیتا گئی ہے سنیا رب دیا محبوبہ میں وہ کوڑا استعمال کرے سا اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے غلام او کوڑا میری صاحبزادی میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر موجود ہے میرے دوستو صحابہ کرام رو رہے نے سن دے جا رہے نے تے رو رہے نے میرے کریم آقا سلام نے فرمایا ان دے گھر موجود ہے فرمایا اے بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالی حاضر ہو جاتے نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا سلام نے فرمایا جا بلال جلدی جا میری بچی دے دروازے پہ چلا جا میری لخت جگر دے دروازے پہ چلا جا اور دستک دے کے تے آواز لے وہ جڑا فنا کھوڑا پیا اللہ دے محبوب مانگ رہے نے اللہ دے محبوب انہاں نوں ضرورت دی بات چاہ رہے ہو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جلدی دے نال جاندے نے آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت بھی ناسا دے جمع غفیر صحابہ کرام دا حضرت بلال رضی اللہ عنہ دوڑ جا رہے نے دروازے تے دستک لیتی ہے دستک لیتی آواز ہے کون ہے عرض کیتے اے نبی دی آل بیت اے نبی دے گھر والے ہو میں نبی دا نوکر تے غلام بلال آیا کھڑا ہوا کیویں آیا ہے رب دے محبوب کوڑا مانگ رہے نے کیوں کوڑا مانگیا ہے اے نبی دے گھر والے ہو اے نبی دے اہل بیت اللہ دے نبی دے کول ایک غلام ہے ایک صحابی ہے بدلہ لینا چاہندا ہے انہوں کو کوڑا لگا ہے تے انہوں بدلہ لینا چاہندا ہے انہوں نے کوڑا چاہ کے دیتا ہے اس سیدنا بلال رضی اللہ تعالی ٹورے آئے انہوں نے ٹورے آئے تے پیچھے آواز ہماری او میرے بچے او حسن تے حسین اپنے آواز ماری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز ماری بچے نو بچے آ جاندے نے اے میرے بچے اج میرے نام تے کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں اور کتی اما جی سجاد قربان کر دے سادسو اور فرمایا اے میرے بچے اج تواڈے نبی دا غلام تواڈے نبی دا صحابی تواڈے نانا جان کول تواڈے نانے دا صحابی تواڈے نانا کول بدلہ لینا چاہتا ہے چلو جلدی جاؤ انہوں آکھو اے چچا جی سانو 10 کوڑے مار لے اللہ دی نبی نو تکلیف نہ ہوئے اومن شہزادے توڑ دے جاندے نے جلدی دے نال جاندے نے مسجد نبی شریف دے اندر داخل ہوندے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول کوڑا موجود ہے جا کے عرض کردے فرماندے نے اے چچا جی اے جڑا کوڑا تینوں لگا ہے اگر اس کا بدلہ لینا چاہنا ہے او بدلہ میرے سارے کو لے لے بے شک سانو 10 کوڑے مار دے نانا جان نو تکلیف نہ آوے نانا جان تو بدلہ نہ لے آرے کیتی نانا بدلہ جے نہ ہوندا ہے وہی جیندا ہے میں نانے جان تو بدلہ لینا ہے میں رب دے محبوب تو بدلہ لینا ہے اللہ دے محبوب اعلان کر دیتا ہے تسی بدلہ لے لو میں بدلہ لینا ہے میرے کریم آقا سلام نے فرمایا میرے بچوں ہٹ جاؤ انہوں قریب آمن لو فرمایا آقا شاہ میرے قریب آ جاؤ میرے کل بدلہ لے لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے کریم آقا علیہ السلام نال پیار کرنے والے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اندر کوڑا ہے تے عرض دی سنیا ہن میں بدلہ لینا ہے میرے کریم آقا السلام نے فرمایا سارے ہٹ جاؤ عائشہ نو بدلہ لے لیوان دو میرے کریم آقا السلام نے فرمایا آ ہن بدلہ لے لے عرض دی سنیا جس دن میں کوڑا لگا ہے میرے جسم تے قمیض کوئی نہیں میرا جسم ننگا ہے سنیا تواڈی پیٹھ دے دوارا قربان نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جسم ننگا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری ہے اپنا کرتا مبارک اپنی پیٹھ تو چایا ہے صحابہ دیاں چیخوں نکل گئیاں رو رہے نے عائشہ کے کردہ ہے وہ چھوڑ دے عائشہ کے کردہ ہے آج اللہ دے نبی بڑی تکلیف دے اندر ہے نو عائشہ کے کر رہی آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی
سنو اور کہتے نانا اللہ دے محبوب فرمایا بدلہ لے لے میں بدلہ لینا ہے اللہ دے نبی نے قمیض اچھی چاہیے اپنے پیٹھ مبارک نو ننگا کیتا ہے نا کرتا چاہیے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا دور چھٹیا کوڑے نو پھینک آئے تے اللہ دے نبی نو چپی پا لیندے نے تے مہر نبوت نو بوسے دینے شروع کر دیندے نے تے عرق دی لجپال کریم آقا عکاشہ کون ہوئے جو توانے کل بدلے لوے سنیا سانو جو کچھ ملیا ہے عزت ملی ہے شان ملی ہے جان ملی ہے ایمان ملیا ہے سنیا رب رحمان ملیا ہے توانے صدقے ملیا ہے او میں کونا تیرے کل بدلہ لے ماں سنیا میں بدلہ نہیں لیندہ رب دیا محبوبہ میں تے توانا فرمان سنیا ہے توانا اعلان ہے کہ جڑا اللہ دے نبی دے جسم نہ لمس ہو جاندہ ہے او جنتی ہو جاندہ ہے سونیا میں تے اس واسطے توانے جسم نال اپنا جسم مس کرنا چاہنا میں تے کو بہانہ بنایا ذریعہ بنایا میرے کریم آقا سلام نے اعلان فرما دیتا اے میرے غلاموں اگر کوئی تہاڈے وچوں کسے جنتی نو ویکھنا چاہندا ہے چنگا پھردا سامنے جنتی ویکھنا چاہندا ہے اے عکاشہ تواڈے سامنے موجود ہے جنتی نو ویکھ لو میرے کریم آقا سلام نال پیار کرنے والے ہو صحابہ کرام رضوان اجمعین نے کیسا پیار کیتا ہے کتنا پیار کیتا ہے جڑا انسان اللہ دے محبوب نال پیار کرتا جاندا ہے رب تعالی اس عطا فرماندا جاندا ہے اللہ دے محبوب فرما رہے نے اتنے تک تساں ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تسی اپنے ماں باپ تو اپنی اولاد تو ساریاں چیزاں نالوں ود کے نہ پیار کردے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا اج اساں بچیاں نو دنیا داری دے اندر لے کے جانے میرے بھائی ایسے ماحول بڑا تاکہ بچہ دے اندر اللہ دے نبی دی محبت پیدا ہوندی جاوے اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا میرے غلاموں تواڈے وچ کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہاں ہاں اج بھی وہ فرمان موجود ہے ساڈے واسطے بھی ایک انہاں لوکاں واسطے نہیں جڑے موجود نے بلکہ فرمایا قیامت تک جتنے لوگ آن گے اتنے تک ایمان والے نہیں ہون گے جتنے تک اللہ دے محبوب نال ساریاں چیزاں تو ود کے نہ پیار کرن گے اللہ دے نبی دا فرمان تے سانو اللہ دے نبی دے فرمان نال کتنا پیار ہے کتنا آسا پیار کردیاں تے کتنا منیا اسی تے آدیاں اللہ دے نبی نو اللہ دے نبی دے فرمان اس طرح مندیاں کہ جس طرح قرآن نو مندا انسان اسی تے قرآن دی طرح فرمندیاں کوئی فرق نہیں آ سکتا اللہ دے نبی دے فرمان اندر بلکہ شعر نے آکھیا نا بڑے محبت نال کہ سونے نبی دی زبان سالے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان سالے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا مل کہہ دو کسے ہور دا بیان چنگا لگدا گی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا گی نہیں سونے نبی دی ذکر دی محفل سجائے بیٹھے ہیں اللہ دے نبی دے فرمان پڑھ دے بیٹھے ہیں سونے نال محبت کر کے بیٹھے ہیں کہ سانو کسی اور دا بیان دوجا تریجا کے منع کرے جائز نہیں بلکہ ایسا کیا دے ہاں سانو کسی اور دا بیان چنگا لگدا گی نہیں سونے نبی دے زبان سادے سونے نبی دے زبان سادے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا اور اللہ تعالیٰ کتنا محبت کرنا ہے اپنے محبوب کتنا پیار کرتا ہے آج ایسا محبت کر کے بیٹھے ہیں رب تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے شاید سنیا کے بیان کرتے ہیں کہیا آپ خدا جبریل تو جا کہیا آپ خدا جبریل تو جا کہیا آپ خدا جبریل تو جا کہیا سونے نو لیا عرش سجدہ گی نہیں جاکے سونے نو لیا عرش سجدہ گی نہیں دو مل کے کہہ دو جاکے سونے نو لیا عرش
سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے دوستو میرے بھائی نے محفل سجائی ہے ذکر اذکار سب کچھ انہاں دے والد صاحب نو چاچا محمد زمان مرحوم نو سارے ثواب کرنا ہے اس سوال نال میں آخری گل کرساں اس بعد اجازت گنساں ازو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا میرے غلاموں اللہ تعالی انسان تے کرم کردا ہے رحم کردا ہے ایک بندہ صالح دے اللہ تعالی درجات بلند کر دیندا ہے اللہ تعالی بلند کردا ہے میرے کریم السلام دا فرمان سنو تے مان تازہ ہو جاوے فرمایا ان اللہ لا يرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ ان اللہ لا يرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ للعبد الصالح فی الجنہ کہ بے شک اللہ تعالی جنت دے اندر ایک نیک بندے دے صالح بندے دے درجات بلند کر دیندا ہے جلے درجہ بلند کردا ہے او بندہ دیکھ کے تے حیران ہوندا ہے تے سوال کردا ہے عرض کردا ہے فیقول یا رب انا لی میریا نیکیاں دے اندر ایسی نیکی کوئی نہیں میرے اعمال دے اندر ایسا عمل کوئی نہیں یا اللہ میرے اعمال دے اندر ایسا عمل کوئی نہیں جس دی وجہ اتنا درجہ دیتا جاوے یا اللہ میریا نیکیاں دے اندر ایسی نیکی کوئی نہیں جس دی وجہ کو میں اتنا درجہ دیتا جاوے میرا بلند کیتا جاوے درجہ اے الہ العالمین میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دینے رب والوں جواب آئے گا رب العالمین ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے بے شک تیرے اعمال دے اندر ایسا عمل کوئی نہیں تیرے نیکیاں دے اندر ایسی نیکی کوئی نہیں کہ تیرا درجہ بلند کر دیتا جاوے لیکن اے میرے بندے بے استغفار والا تے کالا کا اے میرے بندے تیرے بچے نے تیرے وقت ہاتھ اٹھایا ہے تیرے واسطے دعائیں مغفرت کی دیئے سجنہ کو بلایا دوستہ کو بلایا جمع کر کے اکٹھا کر کے اے میرے بندے تیرے واسطے دعا مانگیے اے میرے بندے اے عمل تے تیرے بیٹے دائی پر درجہ تیرا بلند کر چھوڑے آئے اے میرے بندے اے عمل تے تیرے بیٹے دائے پر درجہ تیرا بلند کر چھوڑا ہے میرے دوستو میرے بھائی نے اپنے والد صاحب دے نال وفا کی تھی پیار کی تے محبت کی تھی بے فضل رحمان نے اپنے والد نال پیار کر دے ہویا انہوں عیسیٰ نے ثواب کر رہے نے گفت دے رہے نے پیش کر رہے نے گفت پیش کر رہے نے اے الہ العالمین ابا جی دی مغفرت فرما لے میرے دوستو جلے والدین موجود ہوتے نے بہارا ہوندیاں نے پھر جلے والدین چلے جاتے نے پھر پتہ چلتا ہے انسان نو کہ انسان کی والدین کتنی بڑی نعمت ہے اور میاں صاحب فرما دینے کہ باپ مرے تے ہوئے سر ننگا ہوئے باپ مرے تے سر ننگا ہوئے او بھائی مرن تے کڑ خالی ماما باچ ماں باج محمد بادشاہ تے کون کرے رکھوالی تے دکھیے دی گل جر دکھیا جانے دکھیے دی گل یار دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبر
جناح دے ہوئے موت نے مارے اتے رو دے تک تک قبراں فیض محمد بڑی محبت کرتے ہیں اور اندر بچے محمد اویس اصرار کیتا ہے کہ تساں آخر دے نعت پڑھ سو اللہ رب العزت انہاں نو سعادت بخشی عمرے تے گئے تو اس وقت میں نے مدعو کیتا دعوت دیتی بندہ نا چیز نو اس وقت نعت پڑھی ہے تو اس وقت ہی چاہتے جتھے مل دن بھائی سانو نعت سناؤ تاخت نے نعت پڑھ گھنیا یہ دعا بھی ہے تے نعت بھی ہے اللہ تعالیٰ سا سارے مدینے کے نوانے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ سارے رنگ کے چمن کو شہر مدینہ بکائے سارے رل کے چمن کو دعائیں رب شہر مدینہ بکائے تیرے عشق نے کیتا دیوانہ سونا رسول بلائے رب شہر مدینہ مل کے کہہ دو شاءاللہ سونا رسول بلائے رب شہر مدینہ میں کامر واسا پاتے ملائے سب پلائے میں کامر واسا پاتے ملائے اللہ پانی سب پلائے خانے کعبے دا طواف کرائے رب شہر مدینہ سارے رل کے چمن کو دعائیں رب شہر مدینہ بکائے مل کے تو سارے رل کے چمن کو دعائیں رب شہر بھائی رب رحمان کو سمیر کے بڑی محبت اظہار کی عطا فرماوے مل کے پڑھ کے نو سارے رل کے چمن کو دعائیں رب شہر مدینہ بکائے اور جندڑی بیمار دی جاتی سانپوں سکے عربی دی راندی
تو اس سے محبت کر ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سارے رل کے چمن لو دعائے رب شہر میں دعا کر رہی ہوں میرے اللہ جڑا بندہ ہاتھ اٹھا کے تیرے محبوب کا استقبال کرے نام شہر مدینہ دا لے رہے ہیں میرے اللہ جڑا بندہ ہاتھ اٹھا کے استقبال کرے اس ہاتھ نو کسی دے کول منگن دا محتاج نہ کری تقسیم ہی کردا رہے میرے اللہ اس ہاتھ نو سخی کر دے مل کے کہہ دو سارے رل کے چمن لو دعائے رب شہر مدینہ وکھائے نوری گلیاں تے نور ڈیرا جتھے رحمت رب دا بسیرا رب دی رحمت دا بسیرا نوری گلیاں تے نور ڈیرا جتھے رحمت رب دا بسیرا او تو خلقت پئی فیض اٹھائے رب شہر جتھے رحمت رب دا بسیرا مسجد حرام دے اندر ایک نماز پڑھو تے 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے مسجد نبی شریف دے اندر ایک نماز پڑھو تے 50,000 نماز دا ثواب ہے اور مسجد حرام دے اندر 1 لاکھ نماز دا ثواب ایک نماز پڑھو تے 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے لیکن جڑے گناہ کرے سو تو گناہ بھی 1 لاکھ دی گناہ بھی 1 لاکھ دے برابر ہو سی لیکن مسجد نبی شریف موجود ہو نماز ایک پڑھو تے 50,000 دا ثواب تے گناہ کرے سو تو گناہ ایک لکھا گناہ ایک لکھی سی تے گناہ 50,000 نہیں لکھی ہونا کیوں تے رب تے رحمت تے رحمت بنا کے بھیجا ہے نوری گلیاں تے نور ڈیرا جتھے رحمت رب دا بسیرا او تو خلقت پئی فیض اٹھائے رب شہر مدینہ وکھائے سارے رل کے چمن لو دعائے رب شہر مدینہ وکھائے سارے رل کے چمن لو دعائے رب شہر مدینہ وکھائے رب شہر مدینہ وکھائے رب شہر مدینہ وکھائے اللہ رب العزت آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے جتنا ذکر اذکار کیتا ہے اللہ رب العزت اپنی برکہ اندر قبول فرما کے سارے چچا محمد زمان مرباز کے ذریعے نجات بناوے وما علینا الا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ